ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور ماشاءاللہ ایوان میں جوش و جذبہ بیدار کر دیا. اچھا, بہاری کمیونٹی کی ایک انفرادیت یہ بھی رہی کہ جتنے بھی بہاری افراد ہیں جو ایسٹ پاکستان سے آئے, یہ ہمارا قرہ امتیاز ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بھکاری نہیں ملے گا. انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سرمایہ کھڑا کیا, ساری چیزیں کی, اور آج الحمدللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا, میں مختصر سا تعارف کرواتا چلوں سولیڈیریٹی کمیٹی کے لوگوں کا, اور آج آپ جو یہاں موجود ہیں ان کا بھی. جیسے ہماری سولیڈیریٹی کمیٹی میں ڈاکٹر وسیم صاحب موجود ہیں, ملیر میں ان کا بہت بڑا ایک پروگرام چل رہا ہے جس میں وہ ہیلتھ کارڈ دیتے ہیں لوگوں کو, 200 روپے کا الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے, پیرامیڈیکل اسٹاف کی ٹریننگ کو بہاری بچیوں کے لیے اور نان بہاریز کے لیے بھی کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر وسیم صاحب جو ہے پاکستان میڈیکوز کے چیئرمین ہیں, وہ بھی بہاری ہیں جو کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے یوسف امام صاحب ہیں عظیم آباد کے بڑے ذمہ دار اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. جو ان کی زمینیں ہیں جن پر قبضہ کیا گیا اس کا کیس بھی وہ تنہ تنہا لڑ رہے ہیں. یوسف امام صاحب ہیں, مرشد رضا بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں. مرشد رضا بھی جو ہے وہ بہار ویلفیئر کے نائب صدر ہیں, اور بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی آپ کو طارق بھائی نے بتایا کہ یہ بہاری کمیونٹی کی تعلیم کے لیے اور دیگر جو شعبہ جات اس میں کام کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے طوبہ فاؤنڈیشن میں آپ موجود ہیں. طوبہ فاؤنڈیشن کا میں جنرل سیکرٹری بھی ہوں, اور طوبہ فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے اورنگی ٹاؤن میں, بلکہ تقریباً ہی لوگ ایسے جو جانتے ہیں, لیکن کچھ نئے چہرے بھی یہاں موجود ہیں. ان کی نالج کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ طوبہ فاؤنڈیشن کی بنیاد 3 افراد نے رکھی تھی, جس میں ایک ہمارے مرحوم حامد رضا صاحب تھے جو بہاری تھے. وہ بنگلہ دیش میں تھے, دناج پور سے ان کا تعلق تھا, اور ان کے خاندان کے 9 افراد جو ہے وہ 71 کی جنگ میں مار دیے گئے تھے. وہ اور ان کا جو ایک بھائی ہے وہ بچ گئے تھے 71 کی جنگ میں, اور وہ پاکستان آ گئے تھے. تو اس ادارے کی بنیاد جناب کیپٹن مرحوم حامد رضا صاحب نے, حافظ شاہد صاحب نے اور شفیع صاحب نے رکھی, اور 2011 سے یہ ادارہ جو ہے وہ بلا سود قرضے فراہم کر رہا ہے اورنگی ٹاؤن میں لوگوں کو, تاکہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر سکیں, وہ اپنے مسائل حل کر سکیں. ایک وقت کی روٹی کھلانے سے بہتر ہے کہ اس کو ایک وقت کی روٹی کمانا سکھا دیا جائے. تو طوبہ فاؤنڈیشن کا مقصد بلا سود قرضے فراہم کرنا ہے. اس کے علاوہ اب تک 3122 لوگ یہاں سے بلا سود قرضے لے چکے ہیں, ان کی ریکوری بھی ہے, ساری چیزیں بہت بہتر انداز میں چل رہی ہیں. یہاں پہ بہاری بچوں کے لیے آپ دیکھیں پیچھے مشینیں لگی ہوئی ہیں, ووکیشنل ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ یہاں پہ جو ہے وہ ہنر سیکھیں, یہاں سے جو ہے وہ آگے بڑھیں. اس کے علاوہ ہم ہر مہینے 100 فیملی کو زکوٰۃ بھی دیتے تھے, لیکن وہ سلسلہ بھی حال ہی میں بند ہوا ہے. اور طوبہ فاؤنڈیشن میں الحمدللہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں فری آف کاسٹ. یہاں پر جو ہے وہ معلمہ کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں, اور آپ تمام لوگوں سے دعاؤں کی اپیل ہے, تعاون کی اپیل ہے. اور یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ECG کی سہولت بھی موجود ہے. شوگر بلڈ پریشر ٹیسٹ فری ہوتا ہے, ڈاکٹر یہاں پہ MBBS بیٹھتے ہیں, دوائیاں فری دی جاتی ہیں. نیچے ہمارا میڈیکل سینٹر ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے پاس جگہ موجود ہے. سولیڈیریٹی کمیٹی ہو, طارق بھائی ہو, میجر صاحب ہو, ہم نے پہلے بھی کہا ہے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے, یہ جگہ آپ کی ہے. آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو, EPCF کے عیسیٰ بھائی کو میں کہتا ہوں, کوئی بھی آپ کو کام کرتا ہو, یہ جگہ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس فنڈز موجود نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اس طرح سے بہتر ذرائع نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جگہ موجود ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بہاری کمیونٹی کی بہتری کے لیے اگر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بس ایک شارٹ نوٹس, رات میں بھی آپ میسج کریں گے تو انشاءاللہ صبح یہ میدان آپ کے لیے خالی ہوگا انشاءاللہ. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے طوبہ فاؤنڈیشن کے صدر جناب شاہد صاحب سے, حافظ شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات کہیں, پھر ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ طوبہ فاؤنڈیشن تشریف لے آئے, اور آئندہ بھی آتے جاتے رہیں گے, اور سب کے لیے اس ادارے کی بہتری کے لیے بہتر مشورہ اور دعا کی درخواست. اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے آپ سب لوگ اکٹھا کیا گیا ہے, اس مقصد میں کامیابی ہو جائے, اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا,
बिहारी कम्युनिटी की बहुत सारी ऐसी इकाइयाँ थी जिनका हमें भी इल्म नहीं था। तारिक भाई बिहार वेलफेयर के, उनको मैं पिछले 3-4 साल से जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। हम ये समझते थे कि सिर्फ चंद ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जब रेहान हाशमी भाई से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने एक मीटिंग जब बुलाई तो उसमें पूरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों से वो तमाम इकाइयाँ सामने आई कि जो बिहारी भी हैं, जिनका ताल्लुक ईस्ट पाकिस्तान से भी रहा और वो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही है इस माशरे में, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि सहारन वाले, दसना वाले, अजीमाबाद वाले, शाद वाले शम्स भाई भैया मौजूद है, शबा फाउंडेशन के, ये मौजूद है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इकाइयाँ थी जो आपस में एक दूसरे को भी नहीं जानती थी, इनको मालूम ही नहीं था कि भाई ये भी काम कर रहे हैं बिहारी कम्युनिटी के लिए, जैसे डॉक्टर वसीम साहब और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो रेहान हाशमी भाई को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तमाम जो बिहारी कम्युनिटीज की इकाइयाँ थी उसको एक जगह पे लाके इकट्ठा कर दिया और रज़ाकाराना तौर पे, रज़ाकाराना, हालांकि इनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन बिहारी होते हुए रज़ाकाराना तौर पे कई अरसे से औरंगी टाउन के लिए काम कर रहे हैं। अपने बारे में वो खुद भी बताएंगे कि क्या क्या काम वो कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो रज़ाकाराना तौर पे बिहारी कम्युनिटी को पीछे से पुश भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं एज अ बिहारी। तो हम इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा रेहान भाई से कि रेहान भाई चंद कलिमात हमारे मेहमानों के लिए। आवाज आ रही है आपको? एक गुजारिश है, जो लोग मूवियाँ बना रहे हैं वो मूवी ना बनाए। सब यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्ग, मेजर साहब, कमांडर साहब, इमाम साहब, मीसा भाई, तारिक भाई यहाँ पर मौजूद थे, तो गुजारिश कर रहा हूँ मूवी भी बनाएगा। यहाँ पर बाकी जो अहबाब है सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं क्योंकि बाहर बैठा हुआ था, आपने देखा प्रोग्राम में थूम है, लेकिन मैं बाहर हूँ, इसको मेरे पर तस्वीर बनाना पड़ता। अच्छा, इसलिए था कि ये मैं क्योंकि सियासी शख्सियत हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम और ये काविश, ये तगोदो, ये इज्तिमा गैर सियासी है। और बदकिस्मती से हमारी कौम में हर दूसरा आदमी चौधरी है, और इस सियासी गैर सियासी इज्तिमा को सियासी रंग ना दे, तो मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अपने आप को दूर रखा। लेकिन चूँकि आप लोग हमारा फ़ख्र है, इस कौम का फ़ख्र है, जिस तरह के तरह ने बताया कि मुख्तलिफ इकाइयाँ काम कर रही हैं और इन इकाइयों को एक जगह पर खड़े होकर जो लार्जर इंटरेस्ट है, जो बड़ा कॉज है, उसके लिए काम करना है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मौसर काम उसी वक्त होगा जब इज्तिमाई सोच होगी। अच्छा, इज्तिमाई सोच पैदा करना बहुत मुश्किल काम है आजकल के वक्त में। एक घर में 5 भाई भी मिलकर नहीं रहते, तो और ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग और बिलखसूस बिहारी कम्युनिटी, तो साथ काम करना बहुत मुश्किल काम है। ये क्रेडिट ये पूरी टीम को जाता है, ख़ास तौर पर मेजर मुसर्रत साहब को, तारिक शोएब साहब को, मुर्शिद भाई हो गए, ये तलहा हो गया, और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर अभी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? एक तो गुजारिश है कि ये जो आपका सिलसिला है, इसमें मेरे ख्याल है कि इसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ईसा भाई ने ऑफिस का इफ्तिताह भी मेरे ख्याल है करने जा रहे हैं आप अगले हफ्ते, मखदूनिया वाला गालिबन, और उसको कर दे तो अच्छी बात है, ताकि ये लोग इनकरेज। और दूसरी चीज़ ये कि उसकी इनलिस्टिंग है, जो ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं, जो गाजी हैं, उन इनलिस्टिंग के बाद के भी मराहिल हैं। वो मराहिल ये हैं कि वो जुर्रत, वो शुजाअत, वो हिम्मत, वो हौसला, वो मुल्क से वफादारी, मुल्क से मोहब्बत जो आप लोगों में थी, वो बेदार करनी है अगली नस्ल में इंशाअल्लाह। तो असल ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, और फिर बेदार तो करनी है, लेकिन साथ में जो हमारी हिम्मत, शुजाअत, वफा परस्ती, वतन परस्ती को कस्दन इग्नोर कर रहे हैं, तजाहुल आरफाना बरत रहे हैं, हमारी इस मोहब्बत, उल्फत, चाहत, नज़रियात की पासदारी, नज़रिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान लफ्ज़ को अपने खून के अंदर पेवस्त करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं ना जो नहीं मान रहे हमारी इस काविश को, तो उनको भी बताना है कि भाई हमसे ज़्यादा मुहब्बे वतन कोई नहीं है। तो प्यार मोहब्बत से बताएंगे,
وہ اپنے عمل و کردار سے بتائیں گے، وہ اپنے آنے والی نسلوں کو تعلیم سے مزین کرنے سے بتائیں گے، اور وہ مواقع فراہم کرنے سے بتائیں گے۔ مواقع فراہم کرنے والے لوگ کیسے کیسے کر کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ شعیب بھائی ہیں، چاہے تنا ہے، اور بہت سارے لوگ جو دسنا والے ہیں، سارن والے ہیں، عظیم آباد والے ہیں، شاد اکیڈمی والے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس نسل کو تیار بھی تو کرنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ نادرا کا چل رہا ہے، نادرا کے اوپر آج ان کی میٹنگ بھی ہے، شعیب بھائی جائیں گے، طارق بھائی۔ نادرا کے حوالے سے ان کی ایم پی اے سے ملاقات ہے آج، اور انہوں نے نادرا کے ڈی جی سے بات بھی کی ہے تاکہ جو بلاک آئی ڈی کارڈ جو ان کو کھلوایا جائے۔ اسی طرح اورنگی کے خاص طور پر اور کراچی بھر میں، بلکہ یہ تو سرحد میں بھی کام کر رہے ہیں، وہاں پر تو لوگ ضم ہو گئے ہیں، بس گئے ہیں، رچ بس گئے ہیں۔ یہاں پر پھر بھی رچ بسنے سے بہت مشکل ہو رہی ہے، کمیونٹی کو انگیج ہونے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے، مسائل ہیں جو مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں، مجھے بہت ساری چیزیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ حب الوطنی، وہ پاکستان سے محبت، پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی جستجو، تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کرنا، ہنرمند بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے قوم کی، کہ خاص طور پر بہاری کمیونٹی کے بزرگ قوم کے بچوں کو اس طرف راغب کریں۔ یہ 12-1 بجے تک بیٹھے کیا کرتے سڑکوں پہ، ہوٹلوں پہ، کوئی تک نہیں بنتا، اور رات کو پھر صبح میں 12 بجے اٹھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہ قوم 10-20 سال میں فارغ ہو جائے گی۔ میری سیاسی وابستگی ضرور ہے، لیکن میں پہلے اس شہر کا واسی ہوں، میں پہلے بہاری ہوں، اس کے بعد کسی سیاسی پارٹی کا ہوں نا، تو ہمیں تو پہلے اپنی قوم کے لیے کام کرنا، تو اس کے بعد پھر ہم جب کمیونٹی مضبوط ہوگی تو ملک بھی مضبوط ہوگا، شہر بھی مضبوط ہوگا، صوبہ بھی مضبوط ہوگا۔ مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد، بہت شکریہ، زندہ باد، بہت شکریہ، زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ جتنے لوگ آئے سب کا لکھنا ہے نا؟ ہاں، لکھ رہا ہوں، لکھوں سر۔ بم کی وجہ سے ان کا یہ پیر جو ہے وہ چلا گیا تھا، تو ان کے لیے بھی ذرا اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان میڈیکل انچارج یووا فاؤنڈیشن جناب ڈاکٹر مشتاق صاحب بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی کلیپنگ کیجیے گا۔ ان کا تعلق بھی بہاری کمیونٹی سے، بفر زون سے ہی آتے ہیں، اور یہاں آ کے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے لیے بلا غرض یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب۔ اب میں اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہمارے سرپرست محترم جناب میجر مشرف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میجر مشرف صاحب۔ اوکے، تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ایک خاتون ہیں۔ سب سے پہلے تو میں طوبہ فاؤنڈیشن کا اور ان کے تمام عہدیداروں کا اور اہلکاروں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس میٹنگ میں اور اس ایک گیدرنگ کہہ لیں، میٹنگ کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں، اس کے لیے ہم سے بہت تعاون کیا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کے بعد پھر میں ریحان صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی کافی اور وہ بھی ہمارے ساتھ، اس میں جو ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں ہے، چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہمارا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے اس وقت تک۔ آگے کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں جانتے۔ ہمیں سیاست سے اس وقت کوئی مطلب نہیں ہے، اور ہمارا مطلب یہ ہے صرف کہ ہم اپنی بہاری کمیونٹی جو ہے، جو کسی سے پیچھے نہیں ہے، نہ ہنر میں، نہ تعلیم میں، نہ کسی اور چیز میں، نہ لڑنے میں، نہ لڑانے میں، نہ جان دینے میں ملک کے لیے، تو اس کی زندہ مثال یہ ای پی سی اے والے یہاں پر موجود ہیں، اور ہم ان کے لیے ایک زبردست تالیاں بجاتے ہیں۔
اس کے بعد ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے بھی بہاری کمیونٹی ہیں ان کو یہ سولیڈرٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ جو ہماری ایک نئی ایک کاوش ہے اور اس کو الحمدللہ میں سربراہی اس کی کر رہا ہوں. تو یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جس کا بھی جو سیاسی نظریہ ہے وہ اپنی طرف اپنی سیاست آپ کریں. آپ کسی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں, آپ کسی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں, آپ کسی پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں, آپ کو کھلی آزادی ہے. ہم نے نہیں کہنا کہ آپ کس میں جائیں کس میں نہیں جائیں, نہیں. ہم پارٹی کی کینویسنگ کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بہاری خاص طور پہ جو اس پاکستان سے آئے ہیں, اس کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ ہم صرف بہاری تو ایک کامن سینس مطلب ایک کامن لفظ بن گیا آج کل, ایک ٹرمینالوجی بن گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے انڈیا سے آئے ہیں, اس پاکستان سے خاص طور پر جان لڑا کر کے اپنی جانیں نچھاور کر کے آئے ہیں اور آج بھی وہاں پر بیٹھے ہیں. آج بھی ان کو لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حالانکہ اپنی جانیں لڑا دی انہوں نے 3 بار ہماری قوم نے, اور جو بھی ادھر سے آئے ہیں جو اردو بولنے والے ہیں, کوئی رامپور کا ہے, کوئی یو پی کا ہے, کوئی سی پی کا ہے, ان کے خاندان مکسڈ ہیں. ان کی کوئی بہاری بہو ہے تو کوئی بہاری کی وہ داماد کوئی رامپور کا ہے, سی پی کا. اس طرح یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو الگ کریں کسی صورت میں بھی. نہیں, ہمارا تفرقہ نہیں. ہمارا کام ہے جوڑنا. ہم کوشش کریں کہ لوگوں کو جوڑیں جو ہم سے جڑنا چاہتے ہیں. جو نہیں جڑنا چاہتے ہیں, کسی کو آپ ہتھوڑا مار کے یا رائفل, آپ لوگوں کو کہ ٹرمینالوجی میں رائفل کی بٹ مار کے تو ہم نہیں سیدھا کر سکتے نا. جس نے خود ہونا ہے تو وہ ان کے لیے ہے بیسیکلی. یہ تو یہ تھا تھوڑا سا مختصر اس کا پروگرام, اس کا مقصد. اچھا, اس میں دیکھیں جیسے ابھی ہمارے پاس 2-3 مہمان بھی آئے ہیں, وہ سارے دوسرے لوگ ہیں. مطلب یہ کہ اور خاص طور پہ میری ایک ان کو میں نے منہ بولی بیٹی بولا ہوا ہے, تو یہ بھی اس پاکستان سے, ان کے والد بھی PCF میں تھے اور یہ ان کے میاں ہیں اسماعیل صاحب, اور یہ خاص طور پر اپنے طور پہ بھی کام کر رہی ہیں. اور یہ بھی وہیں اس پاکستان سے یہ لوگ آئے ہیں. تو انہوں نے بھی, میں نے خاص طور پہ کہا تھا لواحقین جو خود نہیں ہیں, جو شہید ہو چکے ہیں, ان کے بھی لواحقین میں کوئی بھی آ سکتا ہے, بیوی بچے جو بھی کوئی ہے. تو بعض 1-2 میں ملا ہوں. تو یہ اس لیے بھی یہ ہے, اس لیے واحد خاتون آپ کو نظر آ رہی. خاتون 2-4 اور بھی آنا چاہ رہی تھی. میں نے ان کو کہا تھا موسٹ ویلکم ہمارے لیے. تو اول تو یہ کہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں, جو ہم سے جڑنا چاہتا ہے وہ ہم سے جڑے. ہم نے کوشش کی ہے تو ہم پر کچھ الزامات بھی لگنے لگے. یہاں پہ اس ملک میں یہی مشکل ہے. اور ہاں, کوئی اچھا کام کرنے جائے تو خود تو کرے گا نہیں, دوسرے کو بھی مطلب وہ چاہے گا کہ یا تو اس کا نام خراب ہو یا اس کی ٹانگ اڑے. شیطانی بس یہ جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں آپ لوگوں کے جو EPCF کے جوان ہیں, ہمارے غیور مجاہد ہیں, شہید ہیں, ان کے لواحقین ہیں, آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر سب لوگوں نے مجھے فون کرنا شروع کیا. سب لوگوں نے مجھے کہا, عیسیٰ بھائی نے, بیچارے مرحوم سعید صاحب, میں ان کے جنازے پہ بھی یہاں آیا تھا. میں ان کے ہاسپٹل جب تک داخل تھے 3-4 دن میں مستقل وہیں ہوتا تھا, صبح سے. کوشش بڑی کی, مگر ہر آدمی کا دن ایک مقرر ہے اور اس مقرر دن میں اس نے جانا ہے. ان کی وہ ہو گئی تھی, وہ بھی مجھے شروع سے کہہ رہے تھے. اور ان کے اور باقی پنجاب لے لو, مقیم صاحب ہیں ہمارے ادھر کوٹری میں ہیں, حیدرآباد میں ہیں, رحیم یار خان میں ہیں, گجرانوالا میں, گجرات میں ہیں. کہاں نہیں ہیں یہ بولیں آپ, کہاں نہیں ہیں. تو یہ بات سب مجھ سے رابطے میں تھے. مجھے کہہ رہے کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمیں لوگ دھکے دیتے ہیں. اگر کوئی بھرتا ہے فارم بھرنا شروع کر دیتا ہے, پیسے لینے شروع کر دیتا ہے. کوئی اس طرح کام کر رہا ہے, کوئی اس طرح کام کر رہا ہے, کوئی اپنی نوکری بنا رہا ہے, کوئی اپنی دکانداری چمکا رہا ہے, یہی PCF کو لے کر کے. تو یہ ہر آدمی, ابھی آج کی بات ہے کہ میجر صاحب بھی مجھے کہنے لگے, وہ بھی ادھر سے آئے, وہ کہنے لگے یہ کیا تم نے پالیٹکس شروع کر دی ہے. میں نے کہا یہ پالیٹکس نہیں ہے بھائی, یہ میرے جوان ہیں, میرے دل ہیں, میرے ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ لڑے ہیں, میں لڑا ہوں, میں بہاری ہوں, یہ بہاری ہیں.
تو فرق کدھر ہے؟ کیا ظلم کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ؟ میں کوئی ظلم کر رہا ہوں؟ آپ کی محبت خلوص دل سے آپ چاہ رہے ہیں. بہرحال، اور یہ آپ کی تمنا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. جی ایچ کیو تک بات پہنچا رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا میں کرنا شروع کر دیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جانتے بھی ہیں. تو مقصد کہنے کا یار یہ ہے کہ مجھے محبت ہے ان سے، اور میں نے خود والنٹیئر کیا ہے. اور جو کچھ پہلے ہوا اس میں بھی جو بس چلا ہم نے کیا ہے. جی ایچ کیو نے ضرور کیا ہے، سب کچھ جی ایچ کیو نے کیا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، سب کچھ جی ایچ کیو نے کیا ہے. یعنی انہوں نے ہی سارا کچھ کیا ہے. اور اب ہم ان کا کریڈٹ لے کے میں کہوں نہیں یہ سب میجر مسرت نے کیا، تو یہ تو بہت گندی بات ہے نا بھائی. یہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ ڈی ایچ کیو نے کیا ہے. اور جس نے جو کیا ہے اس کا کریڈٹ اس کو جانا چاہیے. اور پھر بھی 50 سال کے بعد آپ نے ہم لوگ کے لیے جو کیا ہے اللہ پاک. یہاں پہ ایک اشعار بتا رہا ہوں امام. تکبیر. یہاں پہ ایک اشعار، طوفان آئے یا کہ مخالف ہوا چلے، طوفان آئے یا کہ مخالف ہوا چلے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. کیا بات، ان کے لیے ایک نعرہ زندہ باد. اچھا، تو مقصد کہنے کا یہ پالیٹکس ہم نے نہیں کرنی، نہ ہم نے کوئی کام ہمارا مقصد یہ ہے. اور میں نے بھی یہ دیکھا کہ کتنی پریشانیاں لاسٹ ٹائم لوگوں کو ہوئی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے اور کتنی ان کو دقتیں آپ لوگوں کو ہوئی ہیں. اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں. تو اب وہ دوسری پارٹی سوال کرتی ہے، وہ کہتی ہے، اس میں ایک میجر بھی شامل ہے، وہ مجھے خود کہہ رہا ہے پہلے کدھر تھے یہ لوگ؟ او الو کے پٹھے، تمہیں نہیں پتا کہ کدھر تھے؟ تم لوگ نے بتایا ہی نہیں صحیح سے، تم لوگ نے کام ہی نہیں صحیح کیا. ہاں، تمہیں کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی یہ نوچ رہا ہے، کوئی وہ نوچ رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، تو تمہیں کدھر تھے کیا؟ اب دیکھو کدھر ہیں. جب مشہور ہوا ہے، جب لوگوں کو پتہ چلا، پہلے پتہ ہی نہیں چلا ہے، تم نے بتایا ہی نہیں کسی کو. یہ میں نے بتایا ہے، یہ میں نے لوگوں کو سرکولر کیا ہے، یہ میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں، میں نے یہ اس کے پر وہ کیا ہے، تب جا کے یہ لوگوں کو پھیلا. ورنہ تو ٹی وی شیوی کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. کوئی نہیں جانتا. پھر پہلے کسی نے نہیں دیے کیا، کوئی نہیں جانتا. بہرحال میں کوئی کریڈٹ لینے نہیں آیا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی کریڈٹ لینے نہیں آیا ہوں. اللہ میرا نگہبان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو جیسا کرے گا اس کو اس کا انعام ملے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ دعا کرے کہ میں اس قابل ثابت ہوں. دعا کرے میں اس قابل ثابت ہوں. الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. ہاں، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں پہ کفر رکھتے ہیں بظاہر دوست ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اچھا، تو چلیں ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو گئی ان سب چیزوں کے بارے میں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں پارٹی میں جوائن کر رہا ہے، یہ فلاں پارٹی کو کر رہا ہے. بھائی ہم نے سب کے پاس جانا ہے، ہم نے سب سے ملنا ہے. اگر یکجہتی کرنی ہے تو یکجہتی کے لیے تو ملنا پڑے گا. جو دوست ہے، جو دشمن ہے، لڑ رہے ہیں، ان کو ملانا ہے. تو اگر آج ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں، یا ادھر آ گئے، ادھر ان کے پاس چلے گئے، تو کوئی کہتا ہے MGM جوائن کر لیا ہے، کوئی کہتا کیا کر لیا ہے، کوئی کہتا کیا کر لیا. او بابا، میرے کوئی ایسے ارادے نہیں ہیں. میں سوشل ورکر ہوں، شروع سے ہوں. میرے اور بھی بہت سارے کام میں کرتا رہا ہوں. میں سانتار ویلفیئر ایسوسیشن چلا رہا ہوں. آپ پوچھیں سانتار والوں سے. ابھی پچھلے دنوں اسی طرح ایک میٹنگ میں مجھے ایک بندہ ملا، جمیل نام ہے اس کا. میں کہا جی ویسے بیکار ہوں، یہ کوئی بڑے بات نہیں کر رہا ہوں، ہم نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، ساری ٹیم کرتی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے، ہم نے اس کو ایک ریڈی لے کے دی، ہم نے اس کو پیسے لے کے دیا، سانتار ویلفیئر فنڈ سے دیا، اور اس کو لے کر کے چلائے. تو اس کے بعد وہ اب پیر پہ کھڑا ہو گیا. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیر پہ کھڑا کریں. اس کے بعد بھی اس کو کچھ ہو گیا، ابھی نقصان ہو گیا. ابھی ادھر لگ رہا تھا، میلہ لگ رہا تھا اس کا جو تبلیغی جماعت کا. تو اس نے مجھے کہا سر مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں اس کو دوبارہ کچھ منافع کما لوں، مجھے قرضہ. میں نے طوبہ فاؤنڈیشن میں بھیجا. کیوں تلا؟ وہ آئے تھے نا آپ کے پاس جمیل، اور انہوں نے اس کو دیا بھی. اور یہ بلاسور قرضہ دیتے ہیں اور وہ واپس کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ اس کو اکا دکا کوئی رہ گیا کسی وجہ سے. تو یہ بھی لوگ کھڑا کرے. میں نے یہاں بھیجا، ہم اول تو ہم نے دیا، پھر ادھر بھیجا کہ چلو پھر دوبارہ سے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور
یہ بھی ہمارا مقصد ہے کہ ہم کو پولیٹیکلی انگیج کریں. اچھا اب آ جاتے ہیں کام کی طرف. یہ جو ایک میں نے گروپ بھی بنا دیا. اچھا یہ میں جو مجھے پہلے یہ بتایا کہ فیس بک پر جو پیج چلا رہے ہیں وہ کون لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ چلایا. اچھا چلا آپ اس میں مجھے ایڈمن ایڈ کر دیجیے گا تاکہ لوگوں کو اس میں کچھ چیزیں ڈالوا ٹھیک ہے. کل میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی فون تو یہ آپ بھی بھر رہے ہیں فارم. آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں. اچھا اب وہ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا بھی ہے جن کا واٹس ایپ ہے تو وہ کوشش کریں کہ اس میں آ جائیں. اور اس واٹس ایپ گروپ میں نے تشکیل کر دی ہے مقیم صاحب سے مل کے بات کر کے. مقیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ہیں آپ لوگ ہیں یہاں پر جو کراچی میں کمیٹی ہے. اچھا ایک آرگنائزیشن بھی بن گئی ہے EPCF ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام. اس کی تصویر وغیرہ بھی آپ نے ڈالی تھی وہ بھی ہم نے بھیجی ہے مشترک کی. اچھا تو وہ اس میں جو آپ دیکھ لیں گے اس وہ چیز میں کہہ کہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تو اس میں جو جیسی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں آپ ان کمیٹیوں سے رابطہ کریں. اور ابھی سب ہمارے موجود ہیں ان کی نالج کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ طوبہ فاؤنڈیشن کی بنیاد 3 افراد کی تھی جس میں ایک ہمارے مرحوم حامد رضا صاحب تھے جو بہاری تھے.